السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 4۔ چاندنی شرماتی ہی بولی، اچھا یہ بتائے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرا نام کس نے چاندنی رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا؟ چاندنی کے اس سوال پر گرو اور نینا کے چہروں پر سراسیمگی پھیل گئی تھی، لیکن گرو جہاں دیدہ انسان تھا وہ فوراً بات کو سنبھالتا ہوا بولا، میں نے تمہارا نام چاندنی رکھا تھا۔ کیوں رکھا تھا؟ وہ جان بوجھ کر ذہن پر زور دینے کے لیے ہاتھ کو سر پر مارتا ہوا بولا، ہاں یاد آیا۔ اس نے چٹکی بجائی اور بولا، تمہاری پیدائش پر بہت اندھیرا تھا، لائٹ بند تھی، لیکن جب تم نے ہماری گود میں آنکھیں کھولی تو ایک دم اس گھر میں روشنی بکھر گئی اور چاند ہمارے صحن میں آ گیا اور گھر میں چاندنی بکھر گئی اور تمہارا نام چاندنی رکھ دیا گیا۔ نینا نے مطمئن ہو کر گرو کی طرف دیکھا اور پھر چاندنی کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ اس نے ایک اور سوال کر دیا تھا۔ فرض کریں میں آج ہی آپ کے گھر میں ابھی پیدا ہوئی ہوں، اتنی ہی بڑی اور اسی لباس میں، تو پھر آپ میرا کیا نام رکھتے؟ یہ آج تم کیسے کیسے سوال کر رہی ہو بیٹی؟ نینا نے کہا تو مسکراتی ہوئی بولی، بابا جانی پلیز، مجھے کسی نے کہا ہے کہ تمہارا نام آج کے لحاظ سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ چاندنی کی بات سن کر نینا اور گرو یک زبان ہو کر بولے، اچھا۔ انہوں نے چاندنی کو تنگ کرنے کے لیے لفظ اچھا کو لمبا کیا تو وہ شرماتی ہوئی بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دراصل آج میری سہیلیاں مجھ سے جیلس ہو رہی تھی۔ صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تم پر اپنی جان سے بھی زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے۔ نینا نے ایک بار پھر اٹھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو مسکراتی ہی بولی، تو پھر بتائیے نا بابا جانی اور بابا جان آپ بھی۔ گرو ہونٹوں پر انگلی مارتا ہوا بولا، میرے خیال سے آج تمہارا نام در شہوار ہونا چاہیے۔ اور بابا جانی آپ بتائیں؟ چاندنی مسکراتی ہوئی نینا کی طرف دیکھ کر بولی، پریوں کی رانی۔ چاندنی مسکراتی ہوئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اتنا لمبا نام؟ مجھے کچھ اور سمجھ ہی نہیں آتا۔ نینا نے مسکرا کر کہا تو چاندنی شرما کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ یہ آج کیسی باتیں کر رہی ہے نینا؟ گرو نے نینا سے پوچھا تو نینا کے بولنے سے پہلے ہی الائچی اور چمیلی گھر میں داخل ہوئے۔ وہ گرو اور نینا کو خوشگوار موڈ میں دیکھ کر ان کے پاس آ گئے۔ لو آ گئے آپ کے ہونہار بال کے، نینا نے کہا تو گرو ان دونوں کی شکلوں پر 12 بجے دیکھ کر بولا، کیا بات ہے منوسوں جیسی شکلوں پر اور نحوست کیوں برس رہی ہے کم بختو؟ گرو نے تالی بجا کر پوچھا تو چمیلی نے الائچی کو کوہنی مار کر، تم بات کرو۔ لیکن الائچی گرو اور نینا سے نظر چرا کر بولا، تم خود ہی بات کر لو نا، تمہیں بھی تو سارا علم ہے۔ نہیں وے لکھ دی لعنت، کچھ بھوکو گے یا اس طرح ہی گدھا پاؤندے رہو گے؟ گرو اپنی آئی پر آیا تو چمیلی نے گرو کے پاس بیٹھ کر گرو کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی اور بولا، وہ گرو بات اصل یہ ہے کہ… اس نے پھر الائچی کی طرف دیکھا اور بولا، اس نے کہا تھا کہ گرو کو بتا دیں گے، اب اگر بات نہ کی تو لت مار کر تھلے پھینک دوں گی، بکو اب۔ گرو کا غصہ عروج پر پہنچتا دیکھ کر چمیلی نے نینا کی طرف دیکھا تو وہ بھی بھڑک کر ان پر برس پڑا، میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو کالا منہ نیلے پیر؟ چاندنی کو ہم نے ایک بہت ہی مہنگے ہوٹل میں ایک خوبصورت اور امیر لڑکے کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر چمیلی اور الائچی اندر کی جانب بھاگ گئے۔ چمیلی نے ایک ہی سانس میں جو بات کہی تھی اس بات نے گرو اور نینا کی سانس روک دیے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ہونک بن کر دیکھ رہے تھے۔ غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا دوسری طرف غلاف کعبے سے لپٹا ہوا موسیٰ آنسوؤں کی زبان میں رب واحد سے گلے شکوے کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد حاجیوں کی قطاریں تھیں جو جوخ در جوخ کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھی۔ سفید احرام باندھے حاجی اپنے دلوں سے پکار رہے تھے اور ان کی زبانیں اس کلمے کو بار بار دہرا رہی تھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ موسیٰ ان صداؤں کو سنتا اور بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میری التجائیں، میری صدائیں، میری دعائیں، میری آہیں، سب کچھ تیرے در کا محتاج ہے میرے اللہ۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس منگتے کی جھولی بھر دے میرے مالک، اس خالی اور چھید زدہ جھولی میں اپنا عشق ڈال دے، مجھے اپنا بندہ بنا لے مولا، میرے مالک مجھے اپنا عشق دے دے، مجھے اپنا عشق دے دے۔ اس نے اونچی آواز میں پکارا تو پاس ہی سے صدا آئی،
جانتے ہو کیا مانگ رہے ہو موسیٰ؟ اس نے اپنے دائیں دیکھا تو کافی سارے حاجی اپنی اپنی ببتا سنانے میں مگن تھے، اور اس کو کوئی بھی ایسا نہ لگا تھا کہ کسی نے اس کی بات کا جواب دیا ہو۔ وہ کوئی بھی اندازہ نہ لگا پایا تھا، اور پھر اس نے گھبرا کر بائیں طرف دیکھا تو وہی کیفیت اور وہی ماحول تھا۔ عشق! ایک بار پھر آواز ابھری تو اس نے غور سے بیت اللہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جانتے ہو کیا مانگ رہے ہو موسیٰ؟ موسیٰ ہوک بنا ہوا اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، میں اللہ سے اس کا عشق مانگ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ موسیٰ اب گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اس محبت بھری آواز سے دہشت زدہ بھی لگ رہا تھا، کیونکہ بولنے والا اس کو ابھی تک نظر ہی نہ آیا تھا۔ عشق! پھر آواز ابھری، میں عشق ہوں موسیٰ۔ یہ سن کر موسیٰ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ ہولے ہولے کانپنے لگا تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، عشق! عشق! سامنے آؤ پھر۔ ایک ہلکا سا کہکہا اس کو سنائی دیا، اور پھر آواز آئی، کیا کرو گے مجھے دیکھ کر؟ موسیٰ حیرت و استعجاب میں مبتلا ہو کر ایک بار پھر غلاف کعبہ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہوا اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا ہے۔ لیکن دائیں بائیں والے بھی رو رو کر اپنی فریاد اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا رہے تھے، اور اس کو ابھی تک اپنے دائیں بائیں غیر ملکی ہی نظر آئے تھے، جن میں بڑے بڑے قد والے کالے حبشی تھے یا پھر کچھ ایرانی تھے، جو کہ فارسی میں اپنا اپنا مدعا بیان کر رہے تھے، جبکہ اس سے تو عشق اس کی زبان میں ہی بات کر رہا تھا۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، اوڑھنا چاہتا ہوں، اپنا پیرہن بنانا چاہتا ہوں۔ آؤ سامنے، میرے سامنے آؤ، ملو مجھ سے، مجھے گلے لگاؤ، میرے دل میں سما جاؤ، میری روح میں اتر کر مجھے اپنا لو، مجھے اپنا بنا لو۔ آؤ آؤ آؤ، میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، سوچ لو، سمجھ لو، اور اچھی طرح جان لو کہ عشق کیا ہے۔ وہ الفاظ ادا کرنے کے بعد آواز بند ہو گئی، لیکن موسیٰ نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا، مجھے تھام لو، مجھے اپنے اندر سما لو، میرے اللہ مجھے اپنا عشق عطا کر دے۔ لیکن کوئی بھی اس کی آہ و بکا نہ سن رہا تھا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑا۔ حاجیوں کا شور بلند ہونے لگا۔ انتظامیہ کے لوگ اس کو اٹھا کر باب صحیح کی جانب بڑھے۔ جہاں رش قدرے کم تھا وہاں پر اس کو لٹا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جانے لگے، تو کسی سفید پوش نے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے زمزم کے پانی کا گلاس اس کے منہ کو لگایا اور اس کے کان کے قریب منہ کر کے بولا، میں عشق ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ کے جسم میں ہلچل ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا تو پانی کا گلاس اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ وہ ہونک ہو کر آنکھیں مل مل کر اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھنے لگا۔ اس نے اٹھ کر دیوانوں کی طرح کمرے کی دیواروں کو ٹٹولنا شروع کر دیا، اور اس کو اپنی حالت کا اندازہ ہوا تو اس نے اپنی قمیص کو دیکھا جو کہ گریباں سے گیلی ہو چکی تھی۔ اس نے تو آج اٹھ کر پانی نہ پیا تھا، پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ اس کو خوب یاد آیا کہ کوئی اس کو پانی پلا کر کہہ رہا تھا کہ میں عشق ہوں۔ موسیٰ کے ہڑبڑانے پر وہ پانی کا گلاس اس کے کپڑوں پر گر گیا تھا۔ خواب میں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا ہو، لیکن یہ تو حقیقت تھی۔ اس کی قمیص گیلی ہو چکی تھی۔ میں عشق ہوں۔ اس کے کمرے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی، میں عشق ہوں موسیٰ، میں عشق ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس آواز سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر دوڑنے لگا تھا، میں عشق ہوں موسیٰ۔ یہ سن کر موسیٰ دہاڑتا ہوا بولا، عشق ہو تو آؤ سامنے، تم برداشت نہ کر پاؤ گے، مجھے دیکھ نہ پاؤ گے، مجھے اپنا نہ پاؤ گے۔ دیواریں بولنے لگی تھی تو موسیٰ بھی چیخا، ڈرتے ہو نا مجھ سے، ہار مان گئے ہو نا اپنی؟ تمہیں معلوم ہے کہ میرا نام موسیٰ ہے، اور موسیٰ کسی بھی عشق اور امتحان سے نہیں ڈرتا، سامنے آؤ۔ موسیٰ دہاڑ رہا تھا، لیکن دیواروں سے ہلکا سا کہکہا بلند ہوا، تم ہار جاؤ گے موسیٰ، آزما کر دیکھ لو۔ موسیٰ پرعزم لہجے میں بولا، تو میں آ رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن موسیٰ پرجوش آواز میں بولنے لگا تھا، لبیک اے عشق، لبیک اے عشق۔ وہ دہاڑنے لگا تھا، دیکھتے ہیں کون ہارتا ہے، لبیک اے عشق۔ دوسری طرف سالار کو ملز کے مالک سیٹھ وہاب میر نے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ وہاب میر کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ سجن نے ان کی گھنٹی بجا دی تھی کہ وہ ابھی باہر جا کر سب کو بتا دے گا کہ وہ وہاب میر کا بیٹا ہے۔ اگر یہ بات ملز کے ملازموں کو پتہ چل گئی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔
اور اگر اس رشتے کا عبید رضا کو پتہ چل گیا یا پھر ستارہ کو علم ہو گیا تو وہ اپنے ہی بچوں سے نظریں نہیں ملا سکے گا، جبکہ حنا بیگم کو معلوم تھا کہ وہاب میر کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن اس کو یہ علم نہ تھا کہ وہ بیٹا اب کس حال میں ہے اور کتنا بڑا ہو گیا ہے یا پھر آج کل وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ حنا بیگم اور وہاب میر کے درمیان یہی معاہدہ ہوا تھا کہ وہاب میر کا بیٹا اس گھر میں کبھی بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی وہاب میر اس سے کوئی رابطہ رکھے گا۔ اس معاہدے کے تحت ہی وہاب میر اور حنا بیگم کی شادی ہوئی تھی اور ان کے اس معاہدے سے ستارہ اور عبید رضا بے خبر تھے، بلکہ ان کو یہی علم تھا کہ وہاب میر اور حنا بیگم کی شادی پہلی ہی شادی ہے اور وہی دونوں بہن بھائی ان کے بچے ہیں۔ وہاب میر کو اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ سجن کی اچانک آمد نے ان کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچا کر ان کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی عزت اور ساکھ بچانے کے لیے سالار سے کوئی معاہدہ کرنے والے تھے اور ان کو سالار کے خصوصی دوست موسیٰ کے ذریعے پیغام بھجوانا پڑا تھا کہ وہ سالار کو ان کے آفس میں بھیجے۔ خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تو دروازے پر دستک سن کر وہ سنبھل کر کرسی پر بیٹھ کر بولے، آ جاؤ۔ ان کی آواز میں رعب اور دبدبا تھا، لیکن اس بار ان کو اپنی آواز میں لرزش واضح طور پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہوئے بولے، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا تو سجن مزدوروں کے حلیے میں اندر داخل ہوا تھا، لیکن اس کے اندر آنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ صرف مزدور ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس ملز کا حصہ دار بھی ہے۔ بیٹھو، وہاب میر نے کہا تو سجن بارعب آواز میں بولا، آپ بات کریں، کس لیے بلایا ہے؟ وہاب میر اپنی کرسی سے اٹھ کر چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ بہت ہی بری اور عیب کی بات ہے کہ انسان اپنے ہی وطن میں اپنے ہی گھر میں محتاجوں جیسی زندگی گزارے۔ شریف آدمی کی پہلی شرافت اس کی شریفانہ گفتگو ہی ہوتی ہے سیٹھ صاحب۔ سجن بھی الفاظ کی ترکش میں بہت سے الفاظ بھر کر لایا تھا۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے سامنے ایک مزدور اور شریف انسان کھڑا ہے۔ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ سیٹھ وہاب میر نے سیدھی سیدھی بات کی تھی، لیکن شاید بات ادھوری تھی، اس لیے سجن بولا، پیسہ؟ لیکن کس کے لیے؟ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک سودا کر لیں۔ وہاب میر اس کے گرد چکر لگا کر اس کی پشت پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کا لہجہ خالصتاً کاروباری تھا۔ سجن مسکراتا ہوا بولا، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور میں ایک مزدور ہوں، میرے ساتھ آپ کیا بزنس کریں گے؟ ایک کہاوت ہے کہ خود کو بدل لو، قسمت خود بخود بدل جائے گی۔ سیٹھ وہاب میر کی فلسفیانہ باتیں سجن اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن کیونکہ اس نے 25-26 سال جس عالم میں گزارے تھے، اس نے ہر رنگ کے بندے سے مل کر زندگی گزارنے کا جو سبق سیکھا تھا وہ آج اس کے کام آنے والا تھا۔ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ سجن نے بھی بات کا جواب فلسفیانہ انداز میں دیتے ہوئے کہا، وقت سب سے بڑی تبدیلی لاتا ہے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ پہلا سودا یا پہلی ڈیل ہوگی جس میں مجھے سراسر نقصان نظر آ رہا ہے۔ اب سیٹھ صاحب گھوم کر اس کے سامنے آ گئے، لیکن پھر بھی میں تم سے سودا کرنا چاہتا ہوں، بولو کتنی رقم اور کیا کیا چاہیے تمہیں؟ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ سجن ابھی تک لاعلم تھا کہ اس کا امیر باپ اس سے کس طرح کی ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں دوسرے شہر چلے جاؤ جہاں تم اور میں کبھی بھی نہ مل سکیں۔ بلی تھیلے سے باہر آئی تو سجن نے ایک کرب اور دکھ سے باپ کی طرف دیکھا تو باپ کی آنکھوں میں بیگانگی اور لہجے میں اجنبیت محسوس کر کے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ حلق کو تر کرنے کے لیے تھوک نگلتا ہوا بولا، آپ کتنے پیسے دے سکتے ہیں مجھے؟ گڈ۔ سیٹھ وہاب میر خوش ہو کر اپنی میز کے پاس پہنچے اور دراز میں سے چیک بک نکال کر ایک چیک پر دستخط کرتے ہوئے سجن کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ایک بلینک چیک ہے، اس میں جو بھی بھرو گے تمہیں مل جائے گا۔ سجن چیک پکڑتا ہوا ان کی طرف نمدیدہ انداز میں دیکھنے لگا، کیا میں اس بات کی تسلی کر لوں کہ میں جو بھی اس چیک پر لکھوں گا مجھے مل جائے گا؟ آف کورس، یہ سیٹھ وہاب میر کی زبان ہے۔ وہاب میر گردن اکڑاتے ہوئے بولے تو سجن نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور ان کے ہاتھ سے پین لے کر چیک میز پر رکھ کر اس پر کچھ لکھنے لگا۔ وہاب میر غرور اور رعونت سے گردن اکڑائے ہوئے کھڑے تھے کہ سجن نے چیک ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ایک بزنس ڈیل ہے سیٹھ صاحب، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ سیٹھ وہاب میر نے چیک پکڑ کر دیکھا تو رقم کی جگہ پر آپ لکھا دیکھ کر ان کی روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ وہ کبھی سجن اور کبھی چیک کو دیکھ رہے تھے، پھر ان کا پارا ہائی ہوا تو وہ گونجدار آواز میں بولے،
یہ کیا بدتمیزی ہے سالار؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ امیر آدمی ہے اور میں ایک کم مزدور ہوں، آپ میرے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے۔ سیٹھ وہاب میر غصے میں لال پیلا ہو رہے تھے۔ وہ اپنے فشار خون پر قابو نہ رکھ سکے اور غصے سے پھنکارے، گیٹ آؤٹ! تھینک یو سو مچ مسٹر وہاب میر۔ یہ کہہ کر سجن ان کے آفس سے باہر نکل گیا تھا، لیکن وہاب میر کے لیے کئی سوال اور کئی پریشانیاں چھوڑ گیا تھا۔ اگر وہاب میر کے گھر میں معلوم ہو جائے کہ سجن ان کی میلز میں ملازمت کر رہا ہے اور ان کا ہی بیٹا ہے تو گھر کا نظام تو درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ حنا بیگم کو تو علم تھا کہ وہاب میر کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن عبید رضا اور ستارہ کو بالکل بھی علم نہ تھا کہ وہاب میر کی دوسری شادی حنا بیگم سے ہوئی ہے۔ موسیٰ نے حیرانگی سے سجن کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے یہ حماقت کیوں کی سجن؟ حماقت؟ وہ موسیٰ سے بھی زیادہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم اسے حماقت کہہ رہے ہو؟ ایک بچے سے اس کا باپ ایک امیر عورت چھین کر لے جائے اور وہ 12 سالہ بچہ حسد اور آہوں کی آواز میں اس سے فریاد کرے کہ اس سے اس کا باپ مت چھینو۔ سجن کی آواز بھر آ گئی تھی۔ لیکن بدلے میں اس عورت نے 12 سالے بچے کو نفرت سے دھتکارتے ہوئے کہا، تم جیسے کیڑے مکوڑوں کے لیے ایسے ہی گندے گھر کافی ہوتے ہیں، اور ابو سے کہا کہ وہ کبھی بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گی۔ اب تو سجن باقاعدہ رونے لگا تھا۔ موسیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دلاسا دینے کی کوشش کی تو وہ پھر بول پڑا، موسیٰ، میں نے زندگی کے وہ سال جو ماں کے مرنے کے بعد باپ کی زندگی میں بھی مسکینی اور یتیمی میں گزارے ہیں، میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ میں اس عورت کو سڑکوں پر لا کر بھیک مانگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سجن کی نفرت اس وقت انتہائی عروج پر تھی۔ لیکن اس میں اکیلی وہ عورت ہی تو قصوروار نہ ہے۔ تمہارے باپ، میرا مطلب ہے کہ سیٹھ وہاب میر کا بھی تو اتنا ہی قصور ہے۔ وہ بھی تمہاری یتیمی کے برابر کے ذمہ دار اور قصوروار ہے۔ موسیٰ نے کہا تو سجن اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آنکھوں میں نفرت کی دیپ جلاتا ہوا بولا، میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں موسیٰ، لیکن ان کو سزا ضرور دوں گا، اور ایسی سزا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ موسیٰ بھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور مین شاہراہ پر بھاگنے والی گاڑیوں کا شور کم ہونے کا انتظار کرنے کے بعد بولا، بے وقوفی اور عقل مندی میں جیت ہمیشہ عقل مندی کی ہی ہوتی ہے۔ سجن نے اس کی طرف استفہامی انداز میں دیکھا اور بولا، مطلب تمہاری پلاننگ کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی بتاؤ گے؟ کیونکہ تم نے بلینک چیک ٹھکرا کر بے وقوفی کی ہے۔ موسیٰ نے اس کو بتایا تو مسکراتا ہوا بولا، میں اس گھر کو خریدنا چاہتا ہوں جس میں حنا بیگم رہتی ہے۔ اب یہ حنا بیگم کون ہے؟ موسیٰ کو قطعی علم نہ تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ سیٹھ وہاب میر کی دوسری بیگم۔ سجن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو موسیٰ کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑ گئے، یعنی کہ تمہاری سوتیلی امی؟ سجن اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، ہاں وہی حنا بیگم۔ تو پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس گھر کو خریدنے کے لیے تو کروڑوں روپے درکار ہوں گے۔ موسیٰ اس کی پلاننگ سن کر پریشان لگتا تھا۔ سجن نے مین شاہراہ کے کنارے بنے ہوئے ٹی اسٹال کے چھوٹے کو آواز دی اور چائے لانے کا کہا، اور سجن موسیٰ کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا بتانے لگا کہ وہ سیٹھ وہاب میر کا گھر کس طرح خریدے گا۔ وہ موسیٰ کو بتاتا جا رہا تھا۔ موسیٰ ہونکوں کی طرح اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگتا تو سجن ہنسنے لگتا تھا۔ دوسری طرف ناشتے کی میز پر پوری فیملی آج پھر موجود تھی۔ وہاب میر نے ستارہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہاں بھائی ستارہ، کیسا چل رہا ہے بوتیک؟ ستارہ نے سلائس کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، بوتیک تو زبردست چل رہا ہے پاپا، لیکن ایک پرابلم ہے۔ ستارہ نے پرابلم کا لفظ زور دے کر کہا تو حنا بیگم بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ انہوں نے تو ستارہ کو پرابلم فری بوتیک دیکھ کر خود کو کافی حد تک ریلیکس کر لیا تھا۔ پاپا، مجھے ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر حنا بیگم جھٹ سے بولی، اسسٹنٹ؟ وہ ماریا کہاں گئی؟ ان کی بات سن کر ستارہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، مطلب کہ ایک منجھا ہوا اکاؤنٹنٹ ہو اور ہو بھی ایماندار۔ یہ سن کر عبید رضا نے منہ سے ہنسی کی دبی دبی آواز نکالی تو وہاب میر نے اس کی طرف گھور کر دیکھا تو وہ بولا، ڈیڈ میرا مطلب ہے کہ اکاؤنٹنٹ اور وہ بھی ایماندار ہو آج کے دور میں ناممکن سی بات ہے نا۔ تم اپنی چونچ بند ہی رکھا کرو، کیونکہ تمہیں کیا علم کہ بزنس کیسے ہوتا ہے۔ ستارہ نے عبید رضا کو ڈانٹا تو وہ تالی بجاتا ہوا بولا، آپی، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آپ کو بوتیک ہینڈ اوور ہوئی ہے اور آپ سمجھ گئے کہ بزنس کیسے ہوتا ہے۔ ستارہ نے چائے کا گھونٹ بھر کر حنا بیگم اور پھر وہاب میر کی طرف دیکھ کر خاموش احتجاج کیا تو وہاب میر گلا کھنکارتے ہوئے بولے،
دیکھو بھائی ابھی ستارہ ٹھیک کہتی ہے کہ تمہیں واقعی بزنس کا علم نہیں ہے، اور رہ گئی اکاؤنٹنٹ کی ایمانداری، تو میرے پاس ایک اکاؤنٹنٹ ہے جو بہت ایماندار ہے، لیکن اگر وہ بوتیک میں آ گیا تو مجھے میلز کے لیے پرابلم ہوگی۔ وہاب میر کو حنا بیگم نے چائے مگ میں ڈال کر دی تو وہ تھینک یو کہہ کر مگ ہونٹوں سے لگا کر چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ دیکھیں پاپا، ستارہ نے اپنا چائے کا کپ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بزنس میں آپ کا اور ماما کا نام روشن کرے تو آپ کو وہ اکاؤنٹنٹ مجھے دینا ہی ہوگا۔ لیکن جو پہلا اکاؤنٹنٹ تھا وہ کدھر ہے؟ حنا بیگم کا لہجہ کچھ پریشان تھا۔ وہ، ستارہ چلا کر بولی، ایک نمبر کا چیٹر اور فراڈ تھا مما، میں نے اس کو خود رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ہیر پھیر کرتے ہوئے۔ وہاب میر نے حنا بیگم کی طرف دیکھا تو کچھ پریشان دکھائی دی۔ آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہے بیگم؟ اب ستارہ کو اپنے طریقے سے ہی بوتیک چلانے دے۔ وہاب میر نے اب ستارہ کی طرف دیکھا اور بولے، بیٹا آپ مجھے ایک ہفتے کا وقت دو، میں اپنی میل میں اکاؤنٹنٹ کا بندوبست کر کے آپ کو وہ اکاؤنٹنٹ بھجوا دوں گا۔ لیکن پاپا وہ تو آپ کے ایک ہی یونٹ کا اکاؤنٹنٹ ہے نا، ستارہ بولی۔ تو پھر ایک ہفتہ کیوں؟ آپ اپنے مین سے، میرا مطلب ہے مینیجر سے کہہ کر اس یونٹ میں کسی اور کو رکھوا دے اور کل صبح وہ اکاؤنٹنٹ میرے بوتیک آفس میں ہو بس۔ گویا ستارہ نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اوکے مائی ڈیئر، سیٹھ وہاب میر ہونٹوں پر مسکان سجا کر بولے۔ تھینک یو پاپا، ستارہ نے بھی مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا تو وہاب میر کی توپوں کا رخ اب عبید رضا کی طرف ہو گیا۔ ہاں بھائی، کب ختم ہونا ہے یہ سیمسٹر؟ عبید رضا محتاط ہوتا ہوا بولا۔ بس پاپا یہ 2-3 ماہ رہ گئے ہیں۔ وہ چائے پی چکا تھا اور اب پڑھائی کے موضوع سے جان چھڑانا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتا۔ حنا بیگم بول پڑی، شام کو کہیں گھومنے نہ چلے جانا، مہمانوں نے آنا ہے۔ وہ براہ راست عبید رضا سے مخاطب ہوئی تھی۔ لیکن مما مہمانوں سے میرا کیا تعلق؟ وہ احتجاجاً بولا تو حنا بیگم ذرا ناراض ہوتی ہی بولی، وہ میری کلاس فیلو ہے اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ پہلی بار میرے گھر آ رہی ہے، اور مما کی خواہش ہے کہ ہماری بھی پوری فیملی ان کے سامنے ہی موجود ہو۔ یہ لقمہ ستارہ نے دیا تو عبید رضا کا دل چاہا تھا کہ اس کو کھا ہی جائے، لیکن وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسبات میں سر ہلاتا ہوا بولا، جی اچھا، اور کھانے والی نظروں سے ستارہ کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہاب آپ بھی شام کو مجھے گھر ہی چاہیے، حنا بیگم نے حکم صادر فرمایا، اور وہاب میر سر تسلیم خم ہے کی مثال میں رنگ بھرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر رہ گئے تو حنا بیگم بھی اٹھ کر چلی گئی۔ پاپا پلیز آپ میرا کام نہ بھولنا، ستارہ نے منت بھرے انداز میں کہا تو وہاب میر مصنوعی انداز میں ناراض ہوتے ہوئے بولے، بیٹا ایک پاپا ہے، کہاں کہاں جائے، لیکن مجھے تمہارا کام یاد ہے، ڈونٹ وری۔ ستارہ یہ سن کر مسکرانے لگی۔ اب دوسری طرف ساتھی فقیر نے آج کی کمائی گن کر بادشاہ کو بتائی تو وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتا ہوا بولا، یار ساتھی کیا خیال ہے، یہ علاقہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے؟ ساتھی بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوا بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں یار بادشاہ، ویسے اس علاقے میں بہت تگڑی تگڑی آسامیاں ہیں، یہی تو بات ہے کہ آج کی دہاڑی چنگی لگ گئی ہے، بادشاہ نے کہا، اور وہ اپنے دائیں بائیں ہاتھ سے کچھ ٹٹولنے لگا تو ساتھی ہنستا ہوا بولا، اندھے ہو گئے ہو کیا، ابھی تو چائے بنانے والی ہے۔ بادشاہ بھی اس کی بات سن کر کہہ لگا کر ہنسا اور بولا، اندھا تو ہے جو ایک اندھے سے پوچھ رہا ہے کہ اندھا ہے کیا۔ ساتھی اور بادشاہ کہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ یار ساتھی یہ دنیا کتنی حسین ہے، بادشاہ کی آواز میں حسرت نمایاں تھی۔ ساتھی نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے دیگچی چولہے پر چڑھائی اور اس میں پانی ڈالتا ہوا بولا، اس دنیا کی رنگینی کو نہ ہی دیکھے تو چنگا ہے بادشاہ، پر کیوں؟ تجھے کوئی خاص تکلیف ہے؟ خود تو موج کرتا پھرتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اس دنیا کو نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے۔ اس کی بات سن کر ساتھی ہولے سے مسکرایا اور چولہے کی آگ جلاتا ہوا بولا، بادشاہ بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، بادشاہ بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، بھائی بہنوں کا حق مارنے کے لیے بہنوں کو ہی مار رہے ہیں، جہیز نہ ہونے پر جوان بچیاں خودکشی کر رہی ہے، اور جو خودکشی نہیں کر پاتی نا، ان کے بالوں میں چاندی جھلکنے لگتی ہے تو رشتہ دار ہی ان کو تانے مار مار کر مار دیتے ہیں۔ بادشاہ کچھ ڈر سا گیا تھا، وہ اپنی آنکھوں کو چھت کی جانب گھماتا ہوا بولا، تو تم اتنا کچھ دیکھتے ہی کیوں ہو؟ آنکھیں بند رکھا کرو نا۔ ساتھی ہنستا ہوا کہنے لگا، بس اپنی بات کا تم نے تو خود ہی جواب دے دیا ہے، تو میں کیا کہوں؟
اس نے دودھ اور چینی کے ساتھ ساتھ پتی ڈال کر دیگچی کے اوپر ڈھکن دے دیا اور 2 پیالیوں کو دھونے کے لیے صحن میں لگی ہوئی ٹوٹی کو کھولا اور پانی سے پیالیاں دھو کر ٹوٹی بند کر دی۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے ساتھی، بیناؤں کو اندھا کہتی ہے اور اندھوں کو پوچھتی ہے کہ اندھے ہو نظر نہیں آتا کیا؟ بادشاہ کچھ مغموم ہو لگنے لگا تھا۔ یار ساتھی ایک بات تو بتا۔ ساتھی نے دیگچی سے ڈھکن اٹھا کر دیکھا کہ چائے بن گئی تھی۔ اس نے چمچے کے ساتھ چائے کو پونی سے پیالی میں ڈالا اور بولا، پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ اس نے ایک پیالی بادشاہ کے آگے رکھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چائے کی پیالی پر لگایا تو بادشاہ نے اس بات میں سر ہلا کر بتایا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ چائے بن گئی ہے۔ ساتھی، یار میں نے سنا ہے کہ ایک بار پھر وہی وقت آ رہا ہے جب لوگ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے یا پھر ان کا گلا دبا کر ان کو مار دیا کرتے تھے۔ بادشاہ کی آواز بھرا گئی تو ساتھی اس کے پاس زمین پر چوکڑی مارتا ہوا بولا، پر یار میں نے تو سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہمات اور ایسی حرکات سے اپنی امت کو منع فرمایا ہے۔ بادشاہ نے گرم گرم چائے کا گھونٹ بھرا اور بولا، ہاں یار لیکن یہ امت کام وہ کرتی ہے جو خلاف شرع ہے۔ یار بادشاہ ویسے ایک سوچنے کی بات ہے یار۔ ساتھی بھی چائے پی رہا تھا، وہ بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا تو بادشاہ نے اس کی بات کا انتظار میں کچھ بھی کہنے کی بجائے اپنا ذہن اس کی طرف کیا تو ساتھی بولا، ہم تو فقیر ہیں، گندے مندے لوگ سارا دن گندے رہتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا ہوش ہی نہیں ہے کہ پاکیزگی اور طہارت کیا ہوتی ہے، یہ دین، یہ مذہب اور شروع کیا ہوتی ہے اور شرع کیا ہوتی ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے یار۔ لیکن یار بادشاہ، ساتھی یہ کہہ کر ایک گھٹ چائے پی کر بولا، جو باشعور اور سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے اور دین اسلام کی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی دین اور شرع کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، سنتوں اور احادیث کے خلاف جا کر کام کرتے ہیں، توہمات پر یقین رکھتے ہوئے قرآن کریم کو نہروں میں بہا دیتے ہیں۔ یار بادشاہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ساتھی کافی لمبی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن اب اس کے منہ سے شریعت اور دین کی باتیں سن کر بادشاہ بھی حیران تھا اور اپنی چائے ختم کر چکا تھا، اس لیے آسمان کی جانب منہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھی سے کہنے لگا، تو بھی بھولا بادشاہ ہے، جب دولت آتی ہے نا تو عیاشی بھی بڑھ جاتی ہے اور اسلام سے دوری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ بادشاہ کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، وہ دل گرفتہ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر ہی بیٹھے بیٹھے پیچھے کی جانب گھسیٹا اور زمین پر بچھے ہوئے گدے پر لیٹ گیا اور ساتھی سے مخاطب ہوا، ساتھی یار ایک ایسا ظلم میں نے بھی اپنی جان پر کیا ہے اور اس ظلم کے ازالے کے لیے میں گلیوں کی کھاد چھانتا پھر رہا ہوں، لیکن مجھے کبھی بھی سکون کا وہ لمحہ میسر نہیں ہوتا جس لمحے کو میں اللہ کی طرف سے یہ سمجھوں کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ساتھی نے بھی اپنی چائے ختم کی تو دونوں پیالیوں کو اٹھا کر دھویا اور پھر آ کر بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، اگر تم سے مشورہ لوں تو تم کیا کہتے ہو؟ ساتھی اس کی بات سن کر ایک لمبی سانس اندر کی جانب کھینچتا ہوا بولا، میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنی آنکھوں کا علاج کروا لو، آپریشن کرا لو۔ ساتھی کے یہ الفاظ تو اس کو مخلصی ظاہر کر رہے تھے، وہ پھر بولا، ساتھی یار کیا میری آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اب سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے بادشاہ۔ ساتھی اپنی چارپائی پر لیٹتا ہوا کہنے لگا، ویسے بھی تم خود ہی تو کہتے ہو کہ تم کون سا پیدائشی نابینا ہو، ایسے اندھے پن کا علاج ضرور ہوگا۔ ساتھی کی بات سن کر بادشاہ اس کی طرف دیکھنے کی کوشش میں اس کی مخالف سمت دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، ساتھی کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کیا میں پھر سے دیکھنے کے قابل ہو جاؤں گا؟ ساتھی نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، ہاں تم ٹھیک ہو سکتے ہو، اور یہ جو میری طرف دیکھنے کی بجائے دیواروں کو دیکھ کر باتیں کرتے رہتے ہو نا، یہ بھی عادت ہٹ جائے گی۔ ساتھی نے کہا تو بادشاہ مسکراتا ہوا بولا، اڑا لو میرا مذاق، اڑا لو بھائی، تم مذاق نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ ساتھی اور بادشاہ دونوں ہی کہا لگا کر ہنس پڑے۔ تو پھر کب چلے ڈاکٹر کے پاس؟ بادشاہ کا لہجہ پرجوش تھا، وہ ایک بار پھر دنیا کی رنگینیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اور آج سے 20 سال پہلے جو گناہ کیا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اب تک اس نے اس ظلم اور گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے جو اس کے ساتھی فقیر نے اس کی بینائی لوٹ آنے کی بات کی ہے۔
موسیٰ اور سجن قاری صاحب کے حجرے سے نکل کر مسجد سے باہر آئے تو سجن مسکراتا ہوا بولا، یار موسیٰ، قاری صاحب سے مل کر تو دل و دماغ پر پڑا ہوا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ذہن کو سکون مل جاتا ہے۔ ہاں یار، میں تو کہتا ہوں کہ قاری صاحب جیسے عظیم لوگوں کی وجہ سے ہی یہ نظام دنیا چل رہا ہے۔ اب تم دیکھو کہ تمہارا اور میرا اتنا ہی ساتھ تھا کہ ہم لوگ اکٹھے کام کرتے رہتے۔ سجن ہنس کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا اس کو چلنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا، موسیٰ، میں نے ماجی کو اپنی ماں اور تمہیں اپنا بھائی کہنے کے ساتھ ساتھ اب تو مناہل کو اپنی بہن بھی سمجھتا ہوں۔ وہ دونوں چلنے لگے، ان کے قدم گھر کی جانب اٹھ رہے تھے۔ میں صرف ملز کا کام چھوڑ کر اپنا ادھورا مشن پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے دور ہو رہا ہوں یا تم لوگوں کو بھول رہا ہوں۔ ویسے سجن، تم اتنے امیر ہوگے یار، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ موسیٰ ہنس رہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ ڈرامہ ہے۔ سجن نے مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا اور بولا، سجن یار، اب میں اکیلا ہی مل جایا کروں گا۔ موسیٰ کے لبوں پر ہنسی تو تھی لیکن اس کا لہجہ اور الفاظ خاصے اداس اور غمگین تھے۔ سجن اس کو اپنی باہوں میں بھر کر اوپر اٹھاتا ہوا گھمانے لگا اور بولا، تو دیکھتا جا کہ اب سیٹھ وہاب میر تمہارے ساتھ بھی کیا کرتا ہے، کیونکہ تم سجن کے اکلوتے دوست ہو اور اس کے رازدار بھی ہو۔ اب وہاب میر اور سالار کے درمیان اعصاب کی جنگ ہوگی اور تم دیکھنا کہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ لوگ ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح فری انداز میں گلیوں میں ہلا گلا کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مجھے تمہاری کسی بھی بات کی کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی، موسیٰ نے کہا تو سجن اس کی طرف دیکھے بغیر ہی بولا، پتہ کیا ہے، تم میں اب چائے کی کمی ہے۔ بھابھی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پیو گے تو تمہاری عقل کام کرنے لگے گی۔ موسیٰ کہکہا لگا کر ہنسا اور اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے گھر پہنچے تو شمع بی بی گھر میں نہ تھی بلکہ مناہل اکیلی ہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی مناہل نے بتا دیا کہ خالہ ساتھ والے گھر میلاد پر گئی ہے۔ بھابھی، اچھی سی چائے کے 2 کپ پلیز۔ موسیٰ نے کہا تو وہ ہنستی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ سجن ایک موڑھے پر آ کر بیٹھ گیا اور مناہل کو پکارتا ہوا بولا، بہنا ذرا شکر تیزی رکھنا۔ کیوں، خیریت ہے نا سالار بھائی؟ مناہل نے پوچھا تو وہ ہنستا ہوا بولا، وہ کیا ہے کہ آج کل منہ کا ذائقہ کچھ کڑوا کڑوا رہنے لگا ہے، اسی لیے شکر تیز پیتا ہوں۔ اتنی دیر میں شمع بی بی گھر میں داخل ہوئی۔ موسیٰ نے عقل مندی کی تھی کہ باہر والا دروازہ کھلا ہی رکھا تھا۔ السلام علیکم ماں جی۔ دونوں ہی نے شمع بی بی کو سلام کیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور تبرک کے طور پر ملنے والا ایک شوپر جس میں بادانا اور بوندی تھی وہ ایک پلیٹ میں ڈالا اور میز پر رکھ دیا۔ مناہل، میرے لیے بھی 1 کپ چائے بنا دینا بیٹی۔ شمع بی بی کا انداز تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ اب تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس بلانے سے پہلے موسیٰ کا گھر بسانے کی مہلت دے دے بس۔ یہ سن کر موسیٰ ایک دم سنجیدہ ہوتا ہوا ان کے پاس آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے قدموں پر اپنا سر رکھتا ہوا بولا، ماں جی، کیسی باتیں کر رہی ہے آپ ہے تو ہم ہیں، اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھے۔ موسیٰ غمگین ہو گیا تھا اور یہی کیفیت سجن کی بھی تھی۔ وہ بھی آگے بڑھ کر شمع بی بی کے دائیں ہاتھ کو پکڑتا ہوا اس کو بوسہ دے کر بولا، آپ میری ماں ہیں، میں دوسری ماں کو اس طرح نہیں کھونے دوں گا۔ شمع بی بی کی آنکھیں جھلملانے لگی تھیں۔ آپ نے کئی ہفتوں سے چیک اپ نہیں کروایا، دوائی بھی نہیں لی، اسی وجہ سے تھکن محسوس کر رہی ہے آپ۔ موسیٰ نے ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیے تھے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، اب میں اتنی بھی بیمار نہیں ہوں کہ تم لوگ مجھے ڈاکٹر ہی لگنے لگے ہو۔ دونوں ہی ہنس پڑے تو شرجیل بھی گھر میں داخل ہوا۔ اس نے موسیٰ اور سجن کو ماجی کے قدموں میں بیٹھے دیکھا تو سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، آہا، مسکے اور مکھن لگانے میں تو تیرا کوئی ریکارڈ ہی نہیں کلینے۔ اس نے سجن سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ ہنستا ہوا اس کی جانب دیکھنے لگا اور بولا، آئیے، آپ کی کمی شدت سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شرجیل ماجی کے پاس تخت پوش پر ہی بیٹھ گیا تو سجن بھی موڑھے پر جا کر بیٹھتا ہوا شرجیل سے مخاطب ہوا، کوئی کام ملا شرجیل بھائی؟ شرجیل کو اس لفظ سے ہی نفرت تھی کہ کوئی اس سے کام کی بات کرے۔ وہ سجن کو گھورتا ہوا بولا، ہو جائے گا، تیرے گھر سے کھانے نہیں جاتا ہوں نیش۔ شرجیل کا انداز بہت پیارا تھا۔ سجن کہکہا لگا کر ہنسا۔ اتنی دیر میں مناہل چائے لے کر آ چکی تھی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور خود ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی، بہنا، چائے کی خوشبو بتا رہی ہے کہ چائے لذیذ ہے۔ سجن نے کہا تو شرجیل اس کو گھورتا ہوا بولا، اوئے کلینا، مسکانا لگا، میری بیگم کو اب تو چائے بن ہی چکی ہے، پی لے ڈھپلے۔
آپ میرے بھائی کو اس طرح نہ ڈانٹا کریں۔ مناہل پہلی بار ان کی گفتگو میں شریک ہوئی تو شرجیل نے اس کی طرف ایسے دیکھا کہ جیسے کوئی گونگے نے پہلی بار بات کی ہو۔ بھائی، شرجیل نے ذرا زور دے کر کہا تو مناہل ہنستی ہوئی بولی، ہاں بھائی۔ شرجیل الٹا ہاتھ گھما کر بولا، اچھا وہی۔ پھر وہ سجن کی طرف متوجہ ہوا، اب تو میرا سالہ ہے، ذرا تمیز سے بات کیا کر میرے ساتھ۔ سجن اور موسیٰ ہنسنے لگے جبکہ شمع بیوی بولی، بس اس طرح ہنستے کھیلتے رہو۔ وہ باری باری اپنے اپنے کپ اٹھا کر چائے پینے لگے تو دروازے پر دستک سن کر موسیٰ نے پوچھا، کون ہے؟ ارے آمنہ بہن، یہ میں ہوں، کونسلر علی حیدر۔ یہ نام سن کر شمع بیوی مسکرانے لگی اور موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اندر لے آؤ۔ موسیٰ اٹھ کر دروازے تک گیا اور آئیے چچا جان کہتا ہوا کونسلر علی حیدر کو اندر لے آیا۔ السلام علیکم آمنہ بہن۔ اس نے آتے ہی سلام کیا تو سجن نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ماں جی کی طرف دیکھ کر بولا، ماں جی آپ کا سیدھا نام آمنہ ہے؟ شمع بی بی ہنستی ہوئی بولی، یہ تو بھائی علی حیدر کی مہربانی ہے کہ ان کو کوئی نام یاد بھی ہے، ورنہ یہ تو ہر بار ہی میرا نیا نام پکارتے ہیں۔ ارے بچوں، ناموں میں کیا رکھا ہے؟ یہ کہہ کر علی حیدر نے سجن کی چائے کا کپ پکڑا اور گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، واہ نذیرہ بہن، چائے تو آپ نے بہت اچھی بنائی ہے۔ اب اس نے آمنہ کی بجائے نذیرہ کہا تو سجن اس کی کیٹیگری سمجھتا ہوا خاموش ہو گیا۔ اس کو اپنی چائے اس طرح ضائع ہونے کا بہت دکھ تھا۔ یہ چائے میں نے نہیں، میری بیٹی نے بنائی ہے۔ شمع بیوی نے مناہل کی طرف اشارہ کیا تو خوش ہو کر مناہل کی طرف دیکھتا ہوا بولا، واہ بیٹی واہ، چائے تو بہت لذیذ ہے، شکریہ چچا جان۔ مناہل نے بھی مسکرا کر کہا تو وہ ہنستا ہوا بولا، ہاں بھئی اکبر، تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ اس نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا تو موسیٰ نے مسکراتے ہوئے اپنا کپ سجن کی طرف بڑھا دیا اور کہا، اچھا ہے چاچا جان۔ اب شرجیل بھی ذہنی طور پر تیار تھا کہ اس سے بھی کوئی کام کی ہی بات کی جائے گی، اور وہی ہوا۔ علی حیدر نے اس کی طرف گردن گھما کر دیکھا اور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، اس بار تم حاجی اشرف کی جگہ الیکشن لڑنے کی تیاری کر لو، پیسہ میں لگاؤں گا سارا۔ کون حاجی اشرف چاچا جی؟ شرجیل نے بات گھما کر کہا تو وہ ہنستا ہوا بولا، چلو بھئی، تمہارے ابا جان، اور کون؟ شرجیل سر پر ہاتھ مار کر اس کو گھورنے لگا لیکن وہ اس کی تیکھی نظروں سے بے نیاز چائے پینے میں مصروف تھا۔ تو شمع بی بی بولی، بھائی علی حیدر، میرے شوہر کا نام رحیم بخش تھا۔ وہ کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا بولا، مجھے بھی تو پتا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو بھی اپنے شوہر کا نام معلوم ہے کہ نہیں۔ موسیٰ بمشکل اپنی ہنسی روک پا رہا تھا جبکہ مناہل بڑی دلچسپی سے اس کردار کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ نے اپنے آنے کا مقصد نہیں بتایا چاچا جی؟ شرجیل اس سے اکتا گیا تھا، وہ ذرا غصے میں بولا تو کونسلر علی حیدر نے اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا اور بولا، میں ساتھ والے گھر بھائی رفیع کی عیادت کو جا رہا تھا، سوچا کہ چلتے چلتے بہن انوری کی طبیعت کام بھی پوچھ لوں۔ اب شمع بی بی اپنا نیا نام سن کر ایک طویل سانس خارج کرتی ہوئی مناہل کی طرف دیکھنے لگی تو وہ ہنس کر رہ گئی جبکہ سجن بولا، کونسلر صاحب، ساتھ والا گھر تو آصف صاحب کا ہے، بھائی رفیع کہاں سے آ گئے؟ بھئی تم کون ہو؟ علی حیدر کا انداز ایسا تھا کہ اس نے پہلی بار سجن کو دیکھا ہے۔ سجن اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، میں وہی ہوں جس کی ابھی آپ نے ساری چائے پی لی ہے، سمجھے آپ؟ کونسلر علی حیدر نے بات بگڑتے دیکھی تو فوراً اٹھے اور غصے سے بولا، جا رہا ہوں۔ اگر بھائی سرمد زندہ ہوتے تو میری آج اتنی بے عزتی نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے ہی باہر نکل گیا۔ سجن اور مناہل اس نئے کردار کو حیرت سے دیکھتے ہوئے اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو شرجیل بولا، اس کی یہ حالت تو ہونی ہی تھی، جاہل کہیں کا، اس کو کس نے کہا تھا کہ الیکشن جیت کر اپنے اثاثے شو کرے؟ موسیٰ اور سجن اس کی بات سمجھ کر کہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ اب دوسری طرف موسیٰ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کھولا اور اس کی تلاوت شروع کر دی۔ بڑی خوشالحانی سے تلاوت کلام مجید میں مگن تھا کہ اس کو ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا تو پاس ہی شمع بی بی کھڑی تھی۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر موسیٰ کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ انہوں نے موسیٰ کو کلام مجید کی تلاوت میں مگن دیکھا اور پھر واپس چلی آئی۔ موسیٰ نے بھی قرآن کریم کی سورہ رحمان مکمل کی اور قرآن کریم کو بند کر کے اپنی آنکھوں سے لگایا تو ایک مانوس آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، میں عشق ہوں،
موسیٰ نے ایک دم چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا تو اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا تھا۔ اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور کہنے لگا، اللہ، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مجھے تیرے گھر کی زیارت ہر سال میں کرنی ہے۔ مجھے اس طرح تڑپا تڑپا کر مت مار، میرے مالک، جو بھی امتحان ہے ایک ہی بار مجھ پر ڈال دے۔ میں ہر روز جینا اور مرنا نہیں چاہتا، بس مجھے اپنا عشق عطا کر دے، تجھے اس مقدس قرآن کا واسطہ، میں آ رہا ہوں موسیٰ۔ ایک بار پھر آواز نے اس کے سماعتوں میں رس گھولا تو وہ مسکراتا ہوا بولا، لبیک اے عشق، میں بہت ظالم ہوں موسیٰ۔ موسیٰ نے قرآن کریم کو بوسہ دیا اور بولا، مجھے اس کتاب کی حرمت اور تقدس کی قسم، میں اس کتاب کا آسرا پا کر کہتا ہوں کہ میں بہت بہادر ہوں۔ میں کان چھدوا دیتا ہوں، میں آگ میں بھگوا دیتا ہوں، تپتی ریت میں لٹوا دیتا ہوں، سیدزادوں کے پاؤں میں گھنگرو بندھوا دیتا ہوں، فقیر اور امیر میرے سامنے ناچتے پھرتے ہیں۔ موسیٰ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، تم اگر اتنے ہی بہادر اور ظالم ہو تو پھر اس موسیٰ سے کیوں ڈرتے ہو؟ سامنے آؤ۔ ایک بہت ہی پیارا اور ہلکا مگر میٹھا کہا موسیٰ کے کانوں میں ابھرا، ہار جاؤ گے موسیٰ، یہ تم بھی جانتے ہو کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور ہارنا میری فطرت میں شامل نہیں ہے۔ میں نے انسانوں کو ہی آزمایا ہے، ان کو ہی تڑپایا ہے، بہت اوکھی اور مشکل منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ، عشق اس کو ڈرا رہا تھا یا پھر موسیٰ کے مصمم ارادوں سے خود ہی لرزا تھا؟ موسیٰ ہنستا ہوا بولا، ذرا اپنی تاریخ تو دیکھو، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ شکست انسان نہیں بلکہ تم نے کھائی ہے۔ تم نے جس انسان پر بھی قبضہ جما کر اس کو آزمائشوں میں ڈالا ہے، اسی انسان نے تمہیں سرخرو کیا ہے اور تمہاری ہر قسم کی آزمائشوں میں طوفان کو سینہ سپر ہو کر شکست دی ہے۔ لیکن تمہارا امتحان انوکھا ہوگا موسیٰ، میں تمہیں اتنا رلاؤں گا کہ تمہاری آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ تمہارا امتحان بہت ہی انوکھا ہوگا۔ عشق کی میٹھی آواز نے کڑواہٹ گھولنا شروع کی تو موسیٰ نے قرآن کریم کو ایک پیارا سا بوسہ دیا اور بولا، انوکھا امتحان؟ کیا بلال رضی اللہ عنہ سے بھی انوکھا امتحان لوگے، جنہوں نے تپتی جلتی ریت پر لیٹ کر سنگلوں میں بندھے ہونے پر بھی عہد کا ورد جاری رکھا تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ انوکھا امتحان لوگے، جنہوں نے آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی تھی یا پھر اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دیا تھا، تب بھی شکست تمہاری ہوئی تھی؟ کیا حسین علیہ السلام جیسا انوکھا کام مجھ سے کرواؤ گے؟ جانتے ہو کہ میں ان کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ بننے پر بھی فخر اور عزت محسوس کرتا ہوں۔ اور کیا خوب انجام دیا تھا حسین علیہ السلام نے تمہارے امتحان کو، نیزے پر اپنی گردن کو اس طرح سرخرو کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ تم ہار گئے ہو۔ کیا انوکھا امتحان لوگے نادان عشق؟ اگر تمہیں اپنے ہتھیاروں اور داؤ پیچ پر مان ہے تو آؤ، آزماؤ مجھے، تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لبیک اے عشق، لبیک اے عشق۔ موسیٰ کی آنکھوں میں پانی اور آواز میں جوش تھا، لیکن ہلکی سی آواز آئی تھی، میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، لیکن موسیٰ نے دیکھا تھا کہ شمع بی بی کمرے کے دروازے میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ نے ان کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور قرآن کریم کو بوسہ دیتا ہوا آنسوؤں کے نذرانے پیش کرنے لگا تھا۔ آج کافی دنوں بعد شرجیل ہیرا کی بیٹھک میں گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہیرا کی تو باچھیں ہی کھل گئی تھی، کیونکہ شرجیل نے اس کو تقریباً 7-8 لاکھ روپے کی جوزک پہنچائی تھی۔ وہ ہیرا کی چھاتی پر سانپ بن کر لوٹ رہی تھی اور وہ اس رقم کو واپس لانے کے لیے بے چین و بے قرار تھا، اور زخمی شیر کی مانند شرجیل کے شکار کا ہر روز منتظر رہتا تھا، اور آج شرجیل اس کی غار میں آ گیا تھا۔ او خیر میرے شرجیل بادشاہ دی، ہیرا نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور گلے لگاتے ہوئے بولا، اوئے جا، اوئے بوتل لے کے آ، میرا جگر بیاہ کے بعد آج پہلی بار میرے ڈیرے پر آیا ہے۔ شرجیل بھی جانتا تھا کہ یہ سب کاروباری مسئلے ہے اور ہیرا کو اپنی ہاری ہوئی رقم بھی تو واپس لینا تھی۔ وہ شرجیل کو مسکا نہ لگاتا تو کیا کرتا؟ کوئی گل سنے پہلوان،
میں چائے پانی پی کر آیا ہوں۔ شرجیل نے بھی مروت برتتے ہوئے کہا تو ہیرا بدمعاش کہا لگا کر بولا، اوئے رہن دے تو ہمیں نہ پلانا جب ہم تیرے گھر آئیں گے۔ شرجیل اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، واہ پہلوان، بیٹھک کی رونق تو خوب بڑھا لی ہے تم نے۔ شرجیل نے دیکھا کہ بہت سے نئے چہرے گیم کھیل رہے تھے۔ ہیرا اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، شہزادے، تیرے بھائی کے بڑے تعلقات ہو گئے ہیں، نیا SHO اپنے مامے پتر ہے، اوئے چل جا کر بے فکر ہو کر کھیڈ۔ شرجیل کو ہیرا کی آشیرواد ہی چاہیے تھی۔ اس نے اپنی جیب ٹٹول کر پیسوں کا اندازہ لگایا اور گیم کھیلنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ پہلے تو قسمت کا ہمہ شرجیل پر مہربان ہوتا گیا اور وہ 2.5-3 لاکھ روپوں تک جیت گیا، لیکن پھر قسمت کا ایک اچھا لمحہ شاید گزر گیا۔ وہ رفتہ رفتہ جیتی ہوئی رقم ہارنے لگا تھا۔ اس نے آدھی رقم ہار کر گیم چھوڑ دی تو ہیرا کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے شرجیل کے پاس آ کر پیار سے پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے شہزادے؟ شرجیل نے اس کی طرف دیکھا اور ماتھے پر آنے والے پسینے کو قمیض کی آستین سے صاف کرتا ہوا بولا، ہاں ہیرا پہلوان، طبیعت تو ٹھیک ہے، پر اب باقی کل کھیلوں گا، آج نہیں۔ ہیرا کے لیے یہ بات خطرناک تھی کیونکہ ابھی بھی شرجیل کے پاس لاکھ روپے کے لگ بھگ رقم موجود تھی اور اتنی رقم ہیرا کو کھٹک رہی تھی کیونکہ آج بھی دیر بعد شرجیل آیا تھا تو اس کو نقصان ہی پہنچا کر جا رہا تھا، لیکن وہ شرجیل سے زبردستی نہ کر سکتا تھا۔ ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سے جاتا ہوا بولا، چل رہن دے سوئی نہیں دل کرتا تو کل آ جانا، ہمارے دل کی طرح اس بیٹھک کے بوہے ہر ویلے کھلے ہیں۔ وہ شرجیل کو اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھک سے باہر لے گیا تھا۔ گرو نے ہمیشہ کی طرح چاندنی کو مسکرا کر رخصت کیا تو نینا نے گرو کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں اشارے کیے اور نینا برقع اوڑھ کر چاندنی کے پیچھے ہی گھر سے نکل گیا۔ وہ بھی اسی بازار اور گلی سے ہوتا ہوا چاندنی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جن جگہ سے ہو کر چاندنی کالج جایا کرتی تھی وہ ابھی چوک میں ہی پہنچے تھے کہ نینا نے دیکھا کہ وہی فقیر جس کو گرو کھانا کھلایا کرتا ہے چوک میں کھڑا ہے اور چاندنی نے اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر بادشاہ کو دیے۔ اتنی دیر میں نینا بھی ان دونوں کے پاس پہنچ گیا، مگر چاندنی وہاں سے آگے کی جانب بڑھ گئی کیونکہ اس کو سڑک پار کر کے دوسری طرف بڑی سڑک پر جانا تھا اور کالج بھی اسی سڑک پر آگے جا کر تھا۔ نینا بھی اس کے پیچھے ہی تھا کیونکہ چمیلی اور الائچی نے ان دونوں کو ڈرا جو دیا تھا کہ چاندنی کے تعلقات لڑکوں سے ہے، اور گرو تو پریشان ہو گیا تھا جبکہ نینا رات بھر نہ سو پایا تھا۔ اس نے چاندنی کی پرورش میں دن رات ایک کر دیے تھے اور اس کی تربیت بھی بالکل اس طرح کر رہے تھے جیسے کہ ذمہ دار والدین اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں۔ اب ان کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں چاندنی اس معاشرے کی بھیٹ نہ چڑھ جائے کیونکہ یہ معاشرہ دن بدن بگڑتا ہی جا رہا ہے اور لڑکیوں اور لڑکوں کے اکٹھے تعلیم حاصل کرنے کے بخار نے جو بگاڑ پیدا کیا ہے وہ بھی عزتوں اور اسلامی اقدار کے پامالی کے لیے ایک ناسور بنتا جا رہا ہے۔ گرو سے مشورہ کرنے کے بعد ہی نینا نے یہ بھیس بدل کر اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ چاندنی گھر سے سیدھی کالج جاتی ہے یا کہیں اور جاتی ہے اور پھر کالج سے وہ سیدھی گھر آتی ہے یا کہیں اور جاتی ہے۔ اگر اس کی کلاس فیلو سے دوستی بھی ہے تو وہ لڑکا کون ہے اور کس قماش کا ہے، اس بات کا پتہ نینا نے اپنے تجربے کی بنا پر ہی کرنا تھا، اور ویسے بھی اب چاندنی کی پڑھائی میں 1 ہی سال تو رہ گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دینا تھی، مگر گرو اور نینا کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ نینا نے دیکھا کہ چاندنی کالج کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ بھی گیٹ کے ساتھ لگی ہوئی پھولوں کی باڑ اور جنگلوں میں سے دیکھنے لگا کہ چاندنی کس لڑکے سے سب سے پہلے جا کر ملتی ہے، مگر کوئی بھی لڑکا چاندنی سے آ کر نہ ملا اور نہ ہی وہ کسی لڑکے سے ملی، بلکہ وہ سیدھی ایک برآمدہ پار کرتی ہوئی ایک کمرے میں گھس گئی۔ نینا نے فی الحال تو اطمینان کی ایک طویل سانس خارج کی کیونکہ چاندنی کلاس روم میں داخل ہو گئی تھی اور اس کا مطلب تھا کہ چاندنی اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی ہے۔ چمیلی اور الائچی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن ابھی اس بات کا حتمی فیصلہ نہ ہوا تھا کہ چاندنی واقعی کسی لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھانے لگی تھی یا ان ہجڑوں کا شریکہ جوڑی نے ان کی پھول جیسی معصوم بیٹی پر الزام لگایا تھا۔
नैना ने घर आकर गुरु को तमाम बात बताई तो गुरु ने फिलहाल सुकून का सांस लिया और बोला, इलायची और चमेली की नज़रें धोखा नहीं खा सकती। नैना ने दुख से गुरु की तरफ देखा और कहने लगा, क्या आप भी चांदनी को गलत समझ रहे हैं गुरु? गुरु ने नफ़ी में सर हिलाकर पान की पिचकारी गमले में फेंकी और बोला, नहीं, इसको गलत समझने का मतलब है कि हम अपनी तरबियत और परवरिश को ही गलत कह रहे हैं और हमसे ही कोई कोताही और गफलत हो गई होगी। नैना गुरु के पास आकर बैठ गया तो फिर उसके जवाब में गुरु बोला, नैना, मैं चांदनी से बहुत प्यार करता हूँ बच्चे, मुझे मालूम है गुरु। नैना ने गुरु की टांगें दबाना शुरू कर दी तो गुरु बोला, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह उसका नाम चांदनी है उसकी शादी भी चांद जैसे लड़के से ही हो। ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने किसी क्लास फेलो की बातों में आकर अपना आप गवा बैठे। वो बहुत मासूम और भोली है, लेकिन ये ज़माना बहुत चालाक है। मैं छुट्टी के वक्त भी जाऊंगा और पता करूंगा कि चमेली और इलायची सच्ची है या झूठी है, नैना ने कहा और फिर उठकर गुरु से इजाज़त लेने वाले अंदाज में बोला, काफ़ी दिन हो गए हैं, शमा बाजी की खैरियत नहीं पूछी। गुरु भी हंसता हुआ बोला, हाँ हाँ जाओ और मेरी तरफ से भी पूछ लेना। गुरु की बात सुनकर नैना बाहर निकल गया और साथ वाले घर का दरवाज़ा खटखटा दिया तो मनाहिल ने दरवाज़ा खोला। अस्सलामुअलैकुम, शमा बाजी है घर में? नैना ने दरवाजे में ही पूछ लिया तो अंदर सहन से शमा बीबी की आवाज़ सुनकर वो अंदाज़ा लग हो गया। वो अंदर दाखिल हो गया। आ जाओ नैना, मैं घर में ही हूँ। शमा बीबी सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम शमा बाजी, कैसी हो आप? नैना ने मोड़ा घसीट कर उस पर बैठने में जल्दी की तो शमा बीबी हंसती हुई बोली, इधर मेरे पास आ जाओ। नैना उनकी मोहब्बत का कदरदान था और समझता था कि शमा बीबी उनकी इज्जत करती है। बस इधर ही ठीक हूँ बाजी, तुम सुनाओ तबीयत कैसी है? और माशाल्लाह अब तो मनाहिल बेटी ने भी घर संभाल लिया है। नैना ने मनाहिल को तख्तपोश पर शमा बीबी के पास बैठकर सब्जी बनाने में मसरूफ़ देखा तो बोला, हाँ भाई नैना, मनाहिल के इस घर में आने से मुझे तो बहुत सुकून और आराम मिल गया है। मनाहिल खाला के लिए की वजह से अपनी तारीफ़ सुन खाला के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर उनकी तरफ हंसकर देखने लगी। नैना ने अपने मखसूस अंदाज में ताली बजाई और बोला, मैं ना कहता था कि शर्जील की शादी मनाहिल से ही कर दो। घर की दही है, तुम्हें भी सुकून देगी और शर्जील को भी राह रास्त पर ले आएगी। शमा बीबी के चेहरे पर खौफ की परछाई देखकर मनाहिल कुछ परेशान हो गई, लेकिन वो ये ना जानती थी कि ये खौफ की परछाई इस बात की अलामत है कि अगर नैना ने शर्जील के जुए वाली बात कर दी तो मनाहिल के सामने शर्मिंदा हो जाएंगी। लेकिन अमन ही रहा था। नैना अपनी ही बातें सुना सुना कर मनाहिल को लोट पोट करने में मसरूफ़ हो गया था। दूसरी तरफ, कम ऑन चांदनी, आज 3 दिन बाद हम मिल रहे हैं यार। अभी रज़ा उसके पीछे ही ग्राउंड में चला आया था और फ्री पीरियड का फ़ायदा चांदनी से गुफ्तगू करके वो उसके दीदार से दिल की प्यास बुझाकर उठाना चाहता था। चांदनी चलती हुई घास पर बैठ गई तो वो भी उसके पास ही बैठ गया और चांदनी को मोहब्बत से देखने लगा तो चांदनी सुर्ख गुलाबी गालों पर छाने वाली हया की देवी बनकर बोली, क्या देख रहे हो? कोई कमी देख रहा हूँ जो कुदरत ने तुम्हारे हुस्न में रखी हो? चांदनी अपनी तारीफ सुनकर छुई मुई होती हुई बोली, फिर क्या ढूंढा? वो उसके चेहरे का तवाफ करता हुआ बोला, तुम जालिम हो चांदनी। उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर चांदनी कदा से बोली, मैंने तो तुम पर कोई जुल्म नहीं किया आबिद। आबिद रज़ा एक तवील सांस लेता हुआ बोला, चांदनी, मेरा सुकून और चैन तुमने मुझसे छीन लिया है। मेरी नींदें मुझसे बगावत करती है, मेरी आंखें बंद होती है तो तुम सामने आकर खड़ी हो जाती हो। मुझे यूँ लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। उसका अंदाज सुनकर चांदनी खिलखिल करती हुई हंसी और बोली, फिर मैं क्या कहती हूँ तुमसे? फिर ये कि जब मेरी आँख खुलती है तो तुम्हारा तख़य्युल हवा में तहलील हो जाता है। तुम हवा के साथ ही बाद सबा बनकर मेरे वजूद को महकाती हो और मेरी आंखों को चूम कर खिड़की के रास्ते वापस चली जाती हो। तो खिड़की बंद रखा करो ना। चांदनी उसके अल्फाज के सहर में खो गई थी। तुम भी तो जालिम हो अबीद। वो आंखें खोलकर चांदनी को देखने लगा जिसकी याकूती होंठ हौले हौले लरज़ रहे थे और आंखें गहरी झील की माने अबीद रज़ा को खुद में होता कर लगाने की दावत दे रही थी और चांदनी के गालों पर सूरज की धूप बदतमीज़ी करती हुई अटखेलियाँ कर रही थी और उसकी सांसें उसके वजूद को और भी जादुई करने में मगन थी। मुझसे शादी करोगी चांदनी? इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा फैसला, वो इतना पुरएतमाद लहजा। चांदनी चौंक कर अबीद रज़ा की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में बेयकीनी और कैफियत को पढ़ता हुआ अबीद रज़ा फिर बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
چاندنی نے ایک دم گھبرا کر اپنے آس پاس دیکھا کہ عبید رضا کی بات کس کس نے سنی ہے، لیکن سبھی اپنی اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے، ان کی طرف کوئی بھی متوجہ نہ تھا۔ چاندنی عبید رضا کے دھیرے سے پکارنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور استفہامی انداز میں دیکھنے لگی تو وہ پھر بولا، مجھے سوچ کر بتانا چاندنی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تمہارا دل بھی میرا نام سن کر بالکل اسی طرح دھڑکتا ہے جس طرح میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ عبید رضا اس کے چہرے پر ایک میٹھی سی پھونک مار کر اس کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کرتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ چاندنی بے ترتیب دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کے لیے آہستگی سے آنکھیں کھولی تو عبید رضا کو سامنے نہ پا کر وہ بے اختیار ہو کر گیٹ کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سے عبید رضا کی گاڑی باہر کو جا رہی تھی۔ چاندنی نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کرنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ یاقوتی ہونٹ بھی خشک ہو گئے ہیں اور پلکیں بھی بوجھل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے عبید رضا کا سراپا ذہن میں لایا تو وہ اس کے منہ پر پھونک مار رہا تھا۔ چاندنی نے گھبرا کر آنکھیں کھول لی تو اس کے سامنے کوئی نہ تھا۔ وہ خود ہی اپنی نادانی پر شرم سے پانی پانی ہو کر مسکرانے لگی۔ وہ اٹھی اور اپنی کتابیں سمیٹ کر وہ ہولے ہولے سے بیرونی گیٹ کی جانب جانے لگی تھی۔ وہ گھر کی جانب جانے والی سڑک پر ہولے ہولے چلنے لگی۔ اس کو دنیا ہی بدلی بدلی لگنے لگی تھی، بلکہ جس دنیا کو وہ بے رنگ اور پھیکا تصور کرتی تھی، وہی دنیا اس کو رنگین اور قوس قزح کے رنگوں سے مزین نظر آنے لگی تھی۔ وہ گھر کی جانب جا رہی تھی، اس کو اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہ تھا۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ نینا اس کے پیچھے پیچھے برقع اوڑھے آ رہا ہے۔ دوسری طرف موسیٰ اپنی سروس کے دوران آج تیسری بار سیٹھ وہاب میر کے آفس میں آیا تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے وہاب میر کی جانب دیکھتا ہوا بولا، جی سر، آپ نے مجھے بلایا۔ موسیٰ وہاب میر کرسی کی ٹیک چھوڑ کر آگے کی جانب جھکے اور اپنے دونوں بازو شیشے کی بڑی سی میز پر رکھتے ہوئے موسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اس مل میں بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے یونٹ بھی ہے، اور ہر یونٹ میں کوئی نہ کوئی ایماندار آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ ان کی بات نہ سمجھتا ہوا بولا، میں سمجھا نہیں سر۔ وہاب میر مسکراتے ہوئے بولے، ابھی میں نے اپنی بات پوری ہی نہیں کی تو تم کیسے سمجھو گے؟ موسیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ یہ ملز ہر سال ایک ملازم کو حج پر بھیجتی ہے۔ قرعہ اندازی کے ذریعے جس کا بھی نام نکل آئے وہ فرض حج ضرور کرتا ہے۔ بیماری، دوا اور دوسری سہولیات بھی ہر سال ہر دن سب ملازموں کو ملتی ہے۔ تنخواہ بھی کبھی لیٹ نہیں ہوئی اور کسی بھی فیسلٹی میں کوئی بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ سر، موسیٰ نے ڈرتے ڈرتے کہا تو اس بار پھر وہاب میر مسکرا کر بولے، اب پوچھو۔ لیکن سر، ان سب باتوں کا مجھے علم ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، تمہیں یہ سب سہولیات ویسے ہی ملیں گی جیسے کہ اب تک ملتی رہی ہے، تم کو تنخواہ ملز کے اکاؤنٹ سے ہی ملا کرے گی۔ لیکن یہ کہہ کر وہاب میر نے موسیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر کسی انجانے سے خوف کی پرچھائیاں رقصا تھی۔ لیکن کیا سر؟ وہ ڈوبی ہوئی آواز میں بولا تھا، اس کو کہیں سجن کا دوست ہونے کی سزا تو نہیں ملنے لگی تھی؟ یہ اس کی سوچ تھی۔ تم آج کے بعد اس ملز میں کام نہیں کرو گے۔ موسیٰ کے سر پر وہ بم پھوٹ گیا تھا جو کبھی اس کی طرف آتا اور کبھی سیٹھ وہاب کی طرف جا کر مزید بارود سے بھر جاتا تھا۔ موسیٰ کو سجن کی بات یاد آنے لگی کہ اب تم دیکھنا کہ ابو جی تمہیں سجن کا رازدار ہونے کی بنا پر مل سے فارغ کر دیں گے۔ اور وہی ہوا تھا۔ موسیٰ کی آنکھیں بھر آئی تھی، لیکن اس کو آج صبح عشق کی دھمکی بھی یاد آنے لگی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں آنے لگا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ لیکن میرا قصور کیا ہے سر؟ موسیٰ دھیرے سے نم آواز میں بولا، آپ مجھے اس مل سے نکال بھی رہے ہیں اور تمام سہولیات بھی ویسے ہی دے رہے ہیں جیسے ایک ملازم کو ملتی ہے۔ موسیٰ نے عشق سے نپٹنے کی ٹھان لی تھی۔ پرابلم یہ ہے کہ مجھے تم پر اعتماد ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور بھی ایسا ہو جس کو میں اپنی جوان بیٹی کے انتہائی قریب کر دوں۔ سیٹھ وہاب میر کی زبانی الجھی ہوئی بات سن کر موسیٰ اور بھی الجھ گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا تو وہاب میر پھر بولے، میری بیٹی اس شہر کا سب سے بڑا اور فیمس بوتیک چلا رہی ہے۔ اس کو حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ لگی تو اس نے پرانے اکاؤنٹنٹ کو فارغ کر دیا ہے۔ وہاب میر کی کچھ بات موسیٰ کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ پہلے یہی بوتیک میری مسز چلاتی تھی، لیکن بیٹی چونکہ تعلیم سے فارغ ہو چکی ہے اور اس نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کورس بھی کیا ہے، اب اس نے وہ بوتیک اپنی ممی سے چھین لیا ہے اور اس کی ممی اب گھر میں فارغ ہے۔ وہاب میر تفصیل سنا کر موسیٰ پر احسان کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ ان کی پہلی نما باتوں سے کافی الجھ گیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے سر کہ اب مجھے بطور اکاؤنٹنٹ اس بوتیک میں جاب کرنی ہے اور تنخواہ مجھے ملز ہی دے گی؟
موسیٰ نے بات کنفرم کر کے اپنی تسلی چاہی تھی۔ سیٹھ وہاب میر اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولے، بالکل ٹھیک سمجھے ہو تم۔ انہوں نے موبائل دراز سے نکال کر ایک نمبر ملایا اور چند لمحات کے بعد بولے، ہاں بیٹا، میں موسیٰ کو بھیج رہا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر انہوں نے موسیٰ کی طرف غور سے دیکھا اور بولے، آف کورس میری جان، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، وہ میلز کے یونٹ کا ماہر اکاؤنٹنٹ ہے، اور پھر تمہارا تو صرف بوتیک کا ہی حساب کتاب ہے نا۔ دوسری طرف کی بات سن کر اوکے بیسٹ آف لک کہہ کر وہاب میر نے موبائل سے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور موسیٰ سے مخاطب ہو کر بولے، تم نے دیکھا ہے نا، جو شہر کی مین شاہرہ تمہارے گھر کی جانب جاتی ہے، اسی پر وہ مشہور بوتیک ہے، حناز کے نام سے۔ موسیٰ نے یہ نام پڑھا ہوا تھا، اس کو معلوم تھا کہ بوتیک کہاں ہے، اور اس نے حنا بیگم کا نام بھی سجن کی زبان سے سنا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، یس سر، میں پہنچ جاتا ہوں۔ اوکے موسیٰ، وش یو بیسٹ آف لک۔ وہاب میر نے موسیٰ سے اٹھ کر ہاتھ ملایا، تم نے اس ملز میں ایمانداری اور محنت سے بہت اچھا کام کیا ہے، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ گویا وہاب میر نے اس کو الفاظ میں ہی الوداعی پارٹی دے دی تھی۔ سجن نے چاندنی کو مناہل اور شرجیل کی شادی کے بعد آج دوسری بار دیکھا تھا۔ وہ شمع بی بی کے گھر مناہل کے یہاں پہلی بار آئی تھی۔ شمع بی بی اور مناہل نے بار بار اصرار کیا تھا کہ نینا اپنی بیٹی کو ان کے گھر بھیجا کرے۔ اس طرح شمع بی بی کی بات کو مانتے ہوئے نینا نے چاندنی کو ان کے گھر بھیجا تھا۔ وہ مناہل کی سہیلی بن گئی تھی، کیونکہ مناہل کی کوئی بھی نند یا دیورانی جیٹھانی نہ تھی اور نہ ہی کوئی سہیلی تھی، اور ایسا ہی کچھ چاندنی کے ساتھ بھی تھا، اس کی بھی کوئی سہیلی نہ تھی، وہ بھی کالج سے آنے کے بعد بوریت محسوس کرتی رہتی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں ضرور شیئر کریں اس ناول کو، بہت پیارا ناول ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔